الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ثم جمعه في صدره وعلمه البيان والصلاة والسلام على معلم القرآن أهل المدر والوبر بأفصح لسان وأوضح بيان وعلى ورثة التطهير وصحبته الذين اتبعوه بإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی متوفیک ورافعک الی صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، اصل دوم از ہدیت الرسول کا درس آج کی نشست میں ہم شروع کر رہے ہیں۔ اصل دوم کے آغاز سے قبل ایک تمہید ہدیہ ناظرین کرتا چلوں۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کے رفع الی السماء اور نزول من السماء کا عقیدہ اجماعی اور قطعی ہے۔ اس عقیدہ پر قرآن و سنت میں متعدد دلائل موجود ہیں۔ مخالفین نے یعنی مرزا غلام قادیانی اور اس کے متبعین نے اس عقیدہ کے برخلاف حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ اپنا کر قرآن مجید فرقان حمید سے اور احادیث طیبہ سے استدلالات فاسدہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے فاسد استدلالات میں ایک استدلال یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انی متوفیک ورافعک الی۔ یہاں پر متوفیک پہلے ہے اور ورافعک بعد میں ہے، سو غلام قادیانی اور اس کے متبعین کے نزدیک ثابت ہوا کہ وفات پہلے ہے اور رفع اس کے بعد ہے۔ اہل اسلام نے صدیوں پہلے اس اعتراض اور اس اشکال کو دور کیا اور اس اعتراض کے مختلف اسالیب میں مختلف طرق سے اجوبہ ارشاد فرمائے، جن میں سے ایک طریق یہ ہے کہ اس آیہ مقدسہ میں تقدم اور تاخر ہے، یعنی تقدیر عبارت، اصل عبارت یوں ہے انی رافعک الی و متوفیک، رفع پہلے ہے اور وفات بعد میں ہے۔ اب اس پر یہ سوال تھا کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں کسی اور مقام پر بھی تقدم و تاخر ہے یا محض اس ایک جگہ پر تقدم اور تاخر کا قول کیا جا رہا ہے؟ اس بات کی وضاحت کے لیے قبلہ عالم نے اصل دوم ہدیت الرسول کا حصہ بنائی۔ ملاحظہ فرمائیں، حضرت لکھتے ہیں اصل دوم در ذکر مقدم و مؤخر کے واقع است در کلام الہی و نوعیست از مبہم۔ دوسری اصل اس مقدم و مؤخر کے بیان میں ہے جو کلام الہی میں واقع ہوا ہے اور مبہم کی انواع میں سے ایک نوع ہے۔ بدعہ کے تقدیم و تاخیر در کتاب اللہ واقع است برائے فوائد۔ یہاں پر آپ نے دو چیزوں کی وضاحت فرمائی۔ پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تقدیم و تاخیر واقع ہے، اس ایک مقام کے علاوہ متعدد مقامات اور بھی ہیں جہاں مفسرین نے تقدیم و تاخیر کا قول کیا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ تقدیم و تاخیر فائدہ سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس تقدیم و تاخیر میں کئی فوائد موجود ہوتے۔ آپ نے ایک مثال ذکر فرمائی، فرماتے ہیں مثلا اہتمام، ایک فائدہ اہتمام کا ہے، یعنی امر محتم بالشان را اولن ذکر نمودہ می شود اگرچہ فی الواقع مؤخر باشد،
کہ امر محتم بالشان کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے اس کے اہتمام کے لیے، اگرچہ وہ واقع میں مؤخر ہوتا ہے۔ اینجا سادہ لوحے خیال نہ نمایت کہ قول بتقدیم و تاخیر یک نوع اعتراض است بر حق سبحانہ و تعالی و اصلاح برائے نظم قرآنی تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا۔ فرمائے یہاں سادہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ قرآن مجید میں تقدم و تاخر کا قول کرنا یہ اللہ جل جلالہ کے کلام پر اعتراض ہے علیاذ باللہ، یا قرآن مجید کی نظم کی اصلاح ہے نعوذ باللہ۔ فرمایا تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کے کلام پر اعتراض کیا جا سکے، یا اس کے کلام میں اصلاح کی سوچ بھی کسی ذی شعور کے ذہن میں آ سکے، بلکہ اورا در رنگ اظہار مراد باید فہمی۔ فرمایا بلکہ اس کو یعنی تقدیم و تاخیر کا قول کرنے کو اظہار مراد کے رنگ میں سمجھنا چاہیے، کہ یہاں پر مقصود مراد کو خوب واضح کرنا ہے، اس لیے تقدیم و تاخیر کا قول کیا گیا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی مراد کو واضح کرنے کے لیے جہاں ہمیں لغت کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں صرفی و نحوی قوانین کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں اصول تفسیر کی ضرورت ہے، وہاں پر ہمیں فن بلاغت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، بإیں وجہ کہ یہ قرآن مجید کی بلاغت ہی تھی جس نے فصحائے عرب کو عاجز کر دیا، اور تقدیم و تاخیر بلاغت کے فن میں سے ایک نوع ہے، ایک قسم ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اہل بصیرت ایرا از محسنات بلاغت می انگارت۔ فرمایا جو سادہ لو ہے وہ تو نعوذ باللہ کچھ اور سمجھے گا، جس کا ذکر پیچھے ہو چکا، لیکن جو شخص اہل بصیرت سے ہے، اہل علم سے ہے، اہل فہم سے ہے، اہل ادراک سے ہے، وہ اس بات کو یعنی قرآن مجید میں تقدیم و تاخیر کو محسنات بلاغیہ سے شمار کرے گا۔ وباعث بر قول بتقدیم و تاخیر و مستند او یا فساد معنی باشد و ابہام درو کے بغیر قول بتقدیم و تاخیر مراد واضح نہ گردد۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تقدیم و تاخیر کے قول پر ابھارنے والی چیز کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، کیوں تقدیم و تاخیر کا قول کیا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اگر تقدیم و تاخیر کا قول نہ کیا جائے تو یا معنی میں فساد آئے گا، یا معنی میں ایسا ابہام آئے گا جو تقدیم و تاخیر کا قول کیے بغیر دور نہیں ہوگا۔ میں اس بات کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک شخص نحوی تراکیب سے نا آشنا ہو اور وہ قرآن مجید کی قرات کرتے ہوئے پڑھے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، یعنی ابراہیم کو مرفوع پڑھے، اسے فاعل بنائے، اور ربہ کو منصوب پڑھے، اسے مفعول بنائے، معنی میں فساد آئے گا۔ اب وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ سبب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نظم قرآنی میں فساد ہے، نظم قرآنی بے عیب اور لا ریب ہے، قصور اس بندے میں ہے جس نے نحوی تراکیب کو سمجھے بغیر قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صرف سے ناآشنا ہے اور وہ انعمتا کو انعمتو پڑھتا ہے یا انعمتو کو انعمتا پڑھتا ہے تو وہ بھی فساد معنی کا شکار ہوگا، لیکن قصور وہ نظم قرآنی میں ہرگز نہیں ہے۔ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا قصور کہاں ہے، وہ اس بندے میں ہے کہ اس نے اپنی معلومات کو مکمل نہیں کیا۔ اسی طرح تقدیم و تاخیر کا قول کیے بغیر اگر معنی میں فساد آئے تو یہ نظم قرآنی میں فساد نہیں ہے، اس بندے میں قصور ہے جس نے بلاغت کو
اور علوم بلاغیہ کو سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، اور قرآن مجید کے خدام علوم سے واقفیت حاصل نہیں کی۔ اب حضرت قبلہ عالم نے اس تمہید کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ مقامات بیان فرمائے ہیں جہاں پر اجلہ مفسرین نے تقدیم و تاخیر کا قول فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں چنانچہ ابن ابی حاتم از قتادہ آوردہ در قول او تعالی فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم فی الحیات الدنیا، سورہ توبہ آیت نمبر 55۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اے مخاطب تجھے منافقین کے اموال اور ان کی اولاد بھلی نہ لگے، جزئی نیست اللہ جل جلالہ کا ارادہ ہے کہ وہ ان منافقوں کو اسی مال اور اسی اولاد کے سبب عذاب دے دنیاوی زندگی میں۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تقدم و تاخر ہے، اور آپ نے حوالہ دیا ابن ابی حاتم کا۔ ابن ابی حاتم یہ نقل کر رہے ہیں حضرت قتادہ سے کہ گفت این از تقادیم کلام است، کہ حضرت قتادہ نے فرمایا ہے کہ یہ مقام تقادیم کلام سے ہے۔ اصلش فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم فی الحیات الدنیا، اے مخاطب تجھے ان منافقین کے اموال اور ان کی اولاد دنیاوی زندگی میں بھلی نہ لگے۔ اب دیکھیے تقدیم و تاخیر کا قول کرنے کے بعد جو مفہوم ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اخروی زندگی میں منافقین کے اموال اور ان کی اولاد وہ تو ہر کسی کو بری لگے گی، وہ تو کسی کو بھلی نہیں لگے گی۔ یہ چیزیں دنیا میں ظاہری طور پر انسان کو بھلی لگتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہیں دنیاوی اور ظاہری حیات میں بھی یہ چیزیں بھلی نہ لگے، اس لیے کہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الآخرہ، اللہ کریم کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں اسی مال اور اسی اولاد کو ان کے عذاب کا سبب بنائے۔ دوسرا مقام حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 129، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، فرمایا اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات نہ گزر چکی ہوتی اور معینہ مدت مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو یہ عذاب ان کو لازم ہوتا، یہ ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی اس عذاب سے جدا نہ ہوتے۔ اب یہاں پر حضرت قتادہ سے ہی قبلہ عالم نے نقل فرمایا ہے کہ اس کلام کی اصل یوں ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى لَكَانَ لِزَامًا، میں نے جو ترجمہ بیان کیا ہے وہ بھی اسی تقدیم اور تاخیر کا قول کرنے پر ہے، یعنی اجل مسمى کا ذکر کلمۃ سبقت من ربک کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اس مقام پر جو تقدیم و تاخیر ہے اس کا سبب رعایت فواصل ہے۔ رعایت فواصل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے اواخر ایک دوسرے سے مناسب ہو جائے۔ اب یہ آیہ مقدسہ یعنی آیہ نمبر 129 سورہ طٰہٰ، اس کا آخر آپ نے سن لیا اجل مسمى، اگر اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ اواخر دیکھنے اور پڑھنے کو ملیں گے۔ اللہ کریم نے ایک آیت کو مکمل فرمایا ابا پر، اگلی آیت فتشقا پر مکمل ہو رہی ہے، اس سے اگلی آیت ولا تعرا پر اختتام پذیر ہو رہی ہے، اس سے اگلی آیت کا آخر ولا تضحا، اس سے اگلی آیت لا یبلا پر مکمل ہو رہی ہے، اس سے اگلی آیت کا آخر ہے فغوا، اس سے اگلی آیت کا آخر ہے وحدا، اس سے اگلی آیت کی تکمیل ولا یشقا پر ہو رہی ہے،
اس سے اگلی آیت اعما پر مکمل ہو رہی ہے، اس کے بعد تنسا ہے، پھر وابقا ہے، پھر لِأُولِنُّہا ہے۔ سو اسی تسلسل کے اندر فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمَّى۔ تو ہمیں یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مقام پر تقدیم و تاخیر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس تقدیم و تاخیر میں حکمت فواصل کی رعایت ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس مقام پر یہی قول جو قبلہ عالم نے نقل فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں ان قتادہ ان فی الآیت تقدیما و تاخیرا ای لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم فی الحیات الدنیا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الآخرہ۔ ناظرین کرام، تیسرا مقام حضور قبلہ عالم نے سورہ کہف پہلی اور دوسری آیت سے پیش فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما۔ اب اس آیہ مقدسہ میں جو قیمن کا لفظ ہے یہ الکتاب سے حال واقع ہو رہا ہے، یعنی ترتیب میں، معنوی ترتیب میں یہ لفظ الکتاب کے بعد ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب قیما، معنی یہ ہوگا تمام تعریفیں اس اللہ جل جلالہ کے لیے جس نے اپنے عبد خاص پر وہ کتاب نازل فرمائی جو قیم ہے، جو مستقیم ہے، جو ہر قسم کے عیب اور ریب سے منزہ اور مبرہ ہے۔ یہی قول حضرت سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے اسی مقام پر ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَجُوِّزَ أَن يَكُونَ حَالًا مِّنَ الْكِتاب، اور یہ بھی جائز سمجھا گیا ہے کہ قیمن کو الکتاب کے لفظ سے حال بنایا جائے۔ چوتھا مقام حضور قبلہ عالم نے وہ آیے مقدسہ جو کہ محل نزاع ہے اہل اسلام کے درمیان اور مرزا غلام قادیانی اور اس کے متبعین کے درمیان، وہ ذکر فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں آپ کو وفات دینے والا ہوں، ورافعک الی، اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تو اس مقام پر تقدیم و تاخیر ہے، یعنی تقدیر عبارت یوں ہے انی رافعک الی ومتوفیک، چونکہ امت کا قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع پہلے ہے اور وفات اس کے بعد ہے۔ اس پر تفصیلی دلائل انشاءاللہ آئندہ دروس میں ذکر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور قبلہ عالم نے جو مقام ذکر فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ صاد آیت نمبر 26 ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اب پہلے اس آیت کی اصل اور تقدیر اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور قبلہ عالم نے مفسرین متقدمین سے یہاں پر تقدیم و تاخیر کا قول نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ تقدیر عبارت یوں ہے لہم عذاب شدید یوم الحساب بما نسوا، کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے حساب کے دن بسبب اس کے جو انہوں نے اللہ کا پیغام بھلا دیا، نبیوں کی تبلیغ کو بھلا دیا، جو وعدہ اللہ جل جلالہ نے ان سے لیا تھا عالم ارواح میں اس کو فراموش کر دیا۔ انبیاء کرام نے اس وعدہ کو یاد دلایا مگر انہوں نے توجہ نہ کی۔ اب یہاں پر تقدیم و تاخیر کا قول کرنے کی وجہ وہ فواصل کی رعایت ہے۔ گزشتہ آیات طیبہ کو ملاحظہ کیجئے، ایک آیت کا اختتام ہو رہا ہے خطاب پر،
اس کے بعد آیت کا اختتام ہو رہا ہے اناب پر، اس کے بعد آیت کا اختتام ہو رہا ہے مآب پر، اسی تسلسل کے اندر یوم الحساب ہے۔ یہ رعایت فواصل کے لیے تقدیم و تاخیر کی گئی ہے، وگرنہ تقدیر عبارت اصل عبارت یوں ہے عذاب شدید یوم الحساب بما نسوا۔ اس کے بعد قبلہ عالم نے ایک اور مقام ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 83، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی امر امن سے یا خوف سے تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس بات کو جو ان کے پاس پہنچی ہے وہ امن کی خبر ہے چاہے وہ خوف کی خبر ہے، لٹا دیتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور جو ان میں سے اولی الامر ہیں ان کی طرف۔ تو وہ لوگ جو نتائج کو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ جان لیتے کہ اس معاملہ کی حقیقت کیا ہے اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم ضرور اتباع کرتے شیطان کی۔ اب یہ جو الا قلیلاً کا لفظ ہے قبلہ عالم نے اجلہ مفسرین سے نقل فرمایا ہے کہ یہ اذاعوا بہ کے ساتھ ہے، یعنی یہاں تقدم اور تاخر ہے۔ اور حضرت ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ تفسیر یعنی الا قلیلاً کا اصل میں تقدیر میں مقدم ہونا اور نظم میں مؤخر ہونا میری پسندیدہ تفسیر ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ الا قلیلاً کا استثناء اگر یہاں پر مانا جائے ولولا فضل اللہ وعلیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، یہاں پر استثناء مانا جائے اور اس کو اذاعوا بہ کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو جانے کے بعد بھی انسان شیطان کی پیروی کرے، حالانکہ اللہ جل جلالہ کا فضل اور اللہ رب العزت کی رحمت ایسی چیز ہے جو انسان کو میسر آ جائے تو اس کے بعد انسان گمراہی میں اور شیطان کی پیروی کے اندر مشغول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضرت قبلہ عالم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 153 کا ایک حصہ بیان فرمایا ہے جس میں مفسرین نے تقدیم و تاخیر کا قول کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، اب حضرت فرماتے ہیں وَأَز ابن عباس در فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً یعنی فَقَالُوا جَهْرَةً أَرِنَا اللَّهَ، یعنی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً میں اصل میں یوں ہے فَقَالُوا جَهْرَةً أَرِنَا اللَّهَ، کہ انہوں نے ظاہر باہر یہ مطالبہ کیا، ظاہر باہر یہ قول کیا کہ آپ ہمیں اللہ جل جلالہ کی زیارت کروائیں۔ تو نظم میں جہرتن بعد میں ہے لیکن تقدیر اور اصل میں جہرتن پہلے ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے اس مقام پر ارشاد فرمایا انما قالوا جہرتن ارنا اللہ تعالی فہو مقدم و مؤخر۔ اس کے بعد حضور قبلہ عالم نے قرآن مجید فرقان حمید سے تقدیم و تاخیر کی ایک نہایت واضح مثال ارشاد فرمائی ہے، اور اس مثال کی ریلیونسی ہے محل نزاع کے ساتھ۔ سن لیجئے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا،
اب یہاں سے تمام تفسیروں میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے اول قصہ کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب گائے ذبح کرنے کا حکم یہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور جس سبب سے گائے ذبح کرنے کا حکم آیا وہ بات اور وہ قصہ بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک واضح مثال موجود ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ قبلہ عالم کے الفاظ سماعت فرمائیے۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یعنی اول قصہ ازیں جا شروع است اگرچہ مؤخر است در تلاوت، وتقدیم ان اللہ یأمرکم برائے تنقیش ایمان است اولن در ذہن ہائے اونشاں کہ ذبح گاوے برائے اظہار قاتل است، کہ اللہ جل جلالہ نے اول قصہ کو بعد میں ذکر کیا، گائے کے ذبح کرنے کا حکم پہلے دیا۔ یہاں حکمت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ کہ رب تعالیٰ ان کے اذہان میں اس معنی کو نقش فرمانا چاہتا ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ جو قاتل ہے اس کا پتہ چل سکے، جو قاتل ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ میں عرض کروں گا کہ بالکل اسی طرح متوفی کا قصہ اور واقعہ یہ بعد کی بات ہے جس کو مقدم کیا گیا ہے، وَرَافِعُكَ یہ پہلے کی بات ہے جس کو تلاوت کے اندر مؤخر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ آئندہ دروس کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سے اللہ جل جلالہ کا فرمان نقل فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اب اس کا ترجمہ کوئی بھی اٹھا کر دیکھیں، کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، یہی معنی ہے کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی ترجمہ میں بھی خواہش کا لفظ پہلے ہے، الہہ کا لفظ بعد میں ہے، اور یہ مقام ان مقامات سے ہے جن میں تقدم و تاخر ہے، لیکن لفظ الہ کے اہتمام کے لیے اسے پہلے ذکر کیا گیا، اور وہ اہتمام اس طور پر ہے کہ الہ تو اسے بنانا چاہیے جو خالق ہے، الہ تو اسے بنانا چاہیے جو رازق حقیقی ہے، الہ تو اسے بنانا چاہیے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، لیکن یہ لوگ بدبختی کے اس مقام پر ہیں کہ اپنی خواہش کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور یہاں مفسرین نے بہت خوبصورت جملہ لکھا، جو چیز انسان اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی انسان کو رب تعالیٰ سے دور کر دے، وہ اس انسان کا صنم ہے، وہ اس انسان کا بت ہے، اور بندہ اسی کی پوجا میں مصروف اور مشغول ہے۔ اس کے بعد حضور قبلہ عالم نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک اور مقام بیان فرمایا۔ سورۃ الاعلی آیت نمبر 4 اور 5 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اخرج المرعى فجعله غثاء احوا۔ اب اس کی وضاحت یوں ہے کہ المرعى کا معنی ہے چارہ، احوا کا جو لفظ ہے یہ سبزی اور سیاہی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کو سیاہی کے معنی میں استعمال کیا جائے تو پھر یہ غثاءً کے بعد ہے، لیکن اگر یہ سبزی کے معنی میں ہو تو پھر یہ غثاءً کے بعد نہیں ہے بلکہ غثاءً سے پہلے ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی اخرج المرعى احوا فجعلہ غثاء، مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے سبز چارہ نکالا، پھر اس کے بعد اس کو تنکوں کی حالت میں تبدیل کر دیا۔ قبلہ عالم فرماتے ہیں عظیم قبیل است، یعنی من اتخذ الہہ ہواہ، وقول او سبحانہ اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، بنا بر تفسیر احوا باخضر وگردانید نے او نعت برائے مرعا ای اخرجہ احوا
فجعلہ غثاء۔ اب یہاں پر بھی وجہ کیا ہے؟ احوا کو مقدم ہونے کے باوجود مؤخر کیوں کیا گیا ہے؟ وہ رعایت فواصل۔ ملاحظہ فرمائیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری۔ تو یہ فواصل کی رعایت کے لیے احوا کو مؤخر کیا گیا ہے۔ اگر اسے صفت بنایا جائے المرعا کی تو وہ مقدم ہوگا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وقول او سبحانہ وغرابیب سود، ای سود غرابیب۔ سورہ فاطر آیت نمبر 27۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ جل جلالہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پھر اس کے بعد ہم نے اس پانی کے سبب، پانی کے ذریعہ ایسے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ، اور پہاڑوں سے گھاٹیاں ہیں، کچھ کے رنگ سفید ہیں، کچھ کے رنگ سرخ ہیں۔ مختلف الوانھا، ان کے رنگ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ وغرابیب سود، اب یہ جو لفظ ہے غرابیب سود، اس میں قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ مفسرین کے اقوال کے مطابق سود پہلے ہے، اس لیے کہ سود کا معنی ہے سیاہ اور غرابیب کا معنی ہے سخت سیاہ، تو پہلے سیاہی کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد سخت سیاہی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تقدیم و تاخیر کی ایک اور مثال قرآن مجید فرقان حمید سے آپ نے ذکر فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 71 وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور ان کی زوجہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ قائمۃ، وہ کھڑی تھی، فضحکت فبشرناہا۔ اب قرآن مجید کے الفاظ یوں ہیں فضحکت فبشرناہا، فضحکت پہلے ہے، فبشرناہا بعد میں ہے، لیکن یہاں تقدیم و تاخیر ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے فبشرناہا، وہ کھڑی تھی پس ہم نے ان کو بشارت دی، فضحکت پس وہ مسکرا پڑی۔ بشارت کیا تھی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی، جو آپ کے بیٹے ہیں، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جو آپ کے پوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آخری مثال اس اصل کے اندر تقدیم و تاخیر کے باب میں قبلہ عالم نے سورہ یوسف شریف سے دی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 24 وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور تحقیق زلیخا نے تو یوسف علیہ السلام کا ارادہ کر لیا، اور یوسف علیہ السلام، اب تقدیر عبارت پہلے ہم ذہن میں لائیں گے، اس کے بعد ترجمہ اور معنی سمجھیں گے۔ تقدیر عبارت یوں ہے لولا ان رأىٰ برہان ربہ لہم بہا، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی برہان اور واضح دلیل نہ دیکھتے تو زلیخا کا ارادہ کر لیتے۔ قبلہ عالم فرماتے بناء علیہ، ہم منفی است از یوسف علیہ السلام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس ارادہ کی نفی کی گئی ہے، آپ نے یہ ارادہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس ارادہ سے قبل اللہ جل جلالہ کی برہان دیکھ چکے تھے۔ اس اصل کے آخر پر آپ نے ذکر فرمایا ہے یا برائے انواع دیگر مثل تبرک و تعظیم و تشریف وغیرہ، یہ تقدیم اور تاخیر مذکورہ وجوہ کے علاوہ
دیگر وجوہ کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے، جیسے تبرک، جس چیز سے تبرک حاصل کیا جائے گا اس کو پہلے ذکر کیا جائے گا، تعظیم، جس چیز کو معظم سمجھا جائے گا اس کا ذکر پہلے ہوگا، تشریف، جس چیز کو ذی شرف سمجھا جائے گا اس کو کلام میں مقدم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے بلاغیوں نے تشویق ذکر کی ہے، تفاعل ذکر کیا ہے اور قصر ذکر کیا ہے۔ بہت ساری ایسی وجوہ ہیں جو تقدیم اور تاخیر کے قول کا تقاضا کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقدیم و تاخیر بلاغت کی انواع میں سے ایک نوع ہے، اور قرآن مجید میں تمام انواع بلاغیہ موجود ہیں، سو تقدیم و تاخیر بھی اس میں موجود ہے۔ انی متوفی کا و رافعو کا الیہ بھی از قبیل مقدم و مؤخر ہے، لیکن یہ تنبیہ آخر پر ضرور پیش کروں گا کہ یہ ایک طریق ہے مرزائیوں کے عقائد اور ان کے وفات مسیح کے عقیدہ کو رد کرنے کا۔ دیگر طرق بھی موجود ہیں جن پر بحث آئندہ دروس میں انشاءاللہ العزیز ذکر کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم اور اس کے مطابق اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔